الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے اور دلیلیں روشن راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے، اور جو کوئی بیمار ہو یا مسافر تو اس کو گنتی پوری کرنی چاہیے اور دنوں سے۔ اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری، اور اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی اور تاکہ بڑائی کرو اللہ کی اس بات پر کہ تم کو ہدایت کی اور تاکہ تم احسان مانو۔ اس آیت کے اندر رمضان کے جو روزے ہیں ان کی فرضیت آئی ہے، اور جو کفارہ پچھلی آیت کے اندر آیا تھا جس کے اندر جو ہے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کو جو ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی رخصت تھی، وہ رخصت یہاں پر ختم ہو گئی۔ البتہ اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کو ابھی بھی یہ رخصت ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہے مرض یا سفر کی وجہ سے، لیکن اس کو پھر دوسرے دنوں میں ان روزوں کی گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ اس آیت کے اندر رمضان مبارک کی ایک دوسری فضیلت بھی بیان فرما دی، اور وہ یہ کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا، اور جو کہ رمضان کے اندر ہوتی ہے۔ شب قدر میں لوح محفوظ سے پورا قرآن دنیا کے آسمان پر نازل کیا گیا، یعنی پہلے آسمان پر 7ویں آسمان سے، اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا حسب حکم اللہ کے حکم کے مطابق لاتے رہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے بارے میں واضح بیانات ہیں، اور وہ حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان کے روزوں کی فرضیت جو ہے وہ آ گئی ہے۔ البتہ جیسا بیان ہوا مسافر اور مریض اور جو ہے ان کے اندر علماء نے حمل والی عورتیں یعنی پریگننٹ ویمن کو بھی اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی شامل کیا ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اتنے ہی دنوں کی قضا روزے جو ہے وہ رکھ لیں۔ جتنے دنوں کے روزے رمضان المبارک میں مسافر اور مریض نے نہیں رکھے، وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی کر کے روزے رکھ لیں جتنے چھوٹے ہیں، اور اس کام کو جلد از جلد جو ہے وہ کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے، اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو بندوں کی طاقت سے باہر ہو، اور قرآن میں اس بات کا کئی جگہ ذکر ہے۔ آیت بالا میں بھی مسافر اور مریض کے لیے حکم جو ہے وہ آیا ہے، اس کے لیے آسانی کے لیے۔ اس طرح نماز کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ مریض کے لیے آسانی ہے کہ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پڑھ لے، اور اگر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ بھی نصاب والے پر فرض ہے، اسی طرح حج بھی اسی پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ آخر میں فرمایا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ،
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی یعنی حمد و ثنا بیان کرنے کا حکم ہے، اور اس کے بارے میں روایتیں ہیں کہ یا تو یہ عید کی تکبیر مراد ہے یہاں پر، یا پھر جو ہے نیا چاند دیکھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہنا مراد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔